بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، کل آپ لوگوں نے سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مشقی سوالات کو دہرایا تھا۔ آپ لوگوں نے سوال نمبر 1 سوالوں کے جوابات الف تا ہا کو دہرائی کی تھی۔ آج ہم لوگوں نے اس سبق کے سوال نمبر 2 کو دہرانا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مدرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ جب آپ کو جملے کے بارے میں پتہ ہوگا تبھی آپ جو ہے اچھے جملے بنا سکیں گے۔ گرامیٹیکلی ہم لوگ ایسے الفاظ کے مجموعے کو جن کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہتے ہیں۔ مطلب الفاظ کا ایسا مجموعہ یا الفاظ کو اس ترتیب سے لکھا جائے کہ اس سے پورا مطلب سمجھ میں آ جائے، اسے ہم لوگ جملہ بولتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے اسی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے الفاظ کے بامعنی جملے بنانے ہیں کہ پڑھنے والے کو بآسانی سمجھ آ جائے۔ تو آئیے اب ہم لوگ ان الفاظ کے جملوں کو دہراتے ہیں۔ الفاظ اور جملے۔ پہلا لفظ ہے ایجاد۔ ایجاد آپ نے اس کا معنی پڑھا تھا وجود میں لانا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ ایجاد کا جملہ بنائیں گے۔ کمپیوٹر ایک اہم ایجاد ہے۔ کمپیوٹر ایک اہم ایجاد ہے۔ لین دین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لین دین میں بہت ایماندار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اپنے لین دین میں بہت ایماندار تھے۔ ماؤس، ماؤس کمپیوٹر کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے اسٹوڈنٹس ریڈنگ میں بھی پڑھا ہے کہ ماؤس سے ہم لوگ کمپیوٹر کو ہدایات دینے کے لیے بھی کام لیتے ہیں۔ تو اس کا جملہ آپ اس کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں، مگر یہاں میں نے بنایا ہے جملہ ماؤس کمپیوٹر کا ایک حصہ ہے۔ لطف اندوز ہونا، اسٹوڈنٹس اس کا معنی آپ پہلے دہرا چکے ہیں، محظوظ ہونا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ محظوظ ہونا۔ تو ہم چڑیا گھر کی سیر کر کے بہت لطف اندوز ہوئے۔ ہم کہاں کی سیر کر کے بہت لطف اندوز ہوئے؟ چڑیا گھر کی۔ اسٹوڈنٹس، آپ اور بھی جملہ بنا سکتے ہیں، خود سے بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کھیلوں سے اگر لطف اندوز ہو رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں میں کرکٹ کھیل کر بہت لطف اندوز ہوا۔ اس کے علاوہ میں نے ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا تو مجھے کھانا کھا کر بہت مزہ آیا اور میں اس سے بہت لطف اندوز ہوا۔ اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس آپ اور جملے بنا سکتے ہیں۔ پیغام بھیجنا، ہم موبائل فون سے پیغام بھیج سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے ان تمام الفاظ کے مزید خود سے بامعنی جملے بنانے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جملوں کو بنانے کی پریکٹس مزید بہتر ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سوال نمبر 2 اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے اس سوال نمبر 2 کو دہرانا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔